یہ ہے مخارج اور صفات سیریز کا سبق نمبر 9۔ اس سبق میں ہم حرف نون پر بات کریں گے کہ اس کا صحیح تلفظ کیسے کیا جائے اور اس سے متعلق سب سے عام غلطیاں کون سی ہیں۔ نون ایک ایسا حرف ہے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک یہ ہائی لائٹ کیا ہوا حصہ ہے۔ تو اب نون کیسے ادا ہوتا ہے؟ نون کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ کو 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کام اپنی زبان کے ذریعے اور دوسرا کام اپنی ناک کے خیشوم کے ذریعے۔ تو آئیے پہلے کام سے شروع کرتے ہیں۔ جب نون کا تلفظ کیا جاتا ہے تو زبان کی نوک مسوڑے کے ابھرے ہوئے حصے کو چھو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ بنا رہی ہوتی ہے۔ مکمل رابطے سے میری مراد یہ ہے کہ زبان اور مسوڑے کے اس حصے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ مسوڑے کا ابھرا ہوا حصہ آپ کے سامنے والے دانتوں کے پیچھے کا وہ ہڈی والا حصہ ہے، لیکن زبان کی نوک بالکل کس جگہ ہونی چاہیے؟ مسوڑے پر کہاں ہونی چاہیے؟ خیر، نون کی جگہ لام کی جگہ سے تھوڑی نیچے ہونی چاہیے، جو کہ ایسی بات ہے جس پر ہم نے پچھلے سبق میں بحث کی تھی۔ تو دوسرے لفظوں میں نون کی جگہ لام کے مخرج کے مقابلے میں اوپر کے سامنے والے دانتوں اور منہ کے بیرونی حصے کے زیادہ قریب ہے۔ یہ لام والی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے مخرج کے تھوڑا سا آگے ہے۔ تو پہلے لام ہے اور پھر نون ہے۔ بس یہ پہلی حرکت نون کی آدھی آواز کی نمائندگی کرتی ہے۔ باقی آدھی آواز دوسرے کام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جو کہ ناک کا خالی حصہ یعنی خیشوم ہے۔ اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کو اپنی ناک کے راستے باہر نکلنے دینا ہے اور ناک کے خالی حصے سے آنے والی اس آواز کو پھر غنہ کہا جاتا ہے، جو پھر نون کی آواز کے دوسرے آدھے حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ دونوں حرکات کو درست طریقے سے کر رہے ہیں، خاص طور پر دوسری والی کو نون ادا کرتے ہوئے اپنے نتنوں کو بند کر کے دیکھیں۔ اگر آواز دبی ہوئی اور ناقابل شناخت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ عام طور پر آپ کے نتنوں سے ہوا باہر آ رہی ہوتی ہے، اور اب چونکہ آپ اسے بند کر رہے ہیں تو آواز صحیح طرح سے باہر نہیں آتی۔ یہاں نون کی مزید کچھ مثالیں ہیں۔ ینہون، یظنون، نون۔ اب نون کے بارے میں سب سے عام غلطیاں کون سی ہیں؟ پہلی غلطی تب ہوتی ہے جب نون الفاظ کے آخر میں آتا ہے اور اس نون کو کتنا غنہ دیا جاتا ہے۔ غلطی پھر یا تو بہت زیادہ غنہ دینا ہے یا بہت کم غنہ دینا ہے، جو پھر اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ لفظ کے آخر میں نون کتنا واضح ہے۔ اگر یہ بہت کم ہوگا تو یہ اس طرح سنائی دے گا: نستعین، نستعین۔ اور اگر یہ بہت زیادہ ہوگا تو یہ اس طرح سنائی دے گا: ینہون، ینہون۔ جبکہ اسے ان کے کہیں درمیان ہونا چاہیے، جہاں آپ نون اور اس کے غنہ کو آواز کو لمبا کیے یا مبالغہ کیے بغیر ظاہر کرتے ہیں۔ نستعین۔ اگلی عام غلطی قلقلہ کرنا ہے، جو تب ہوتی ہے جب نون لفظ کے درمیان میں ہو اور اس پر سکون ہو۔ یہ غلطی بہت عام ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کے اس لفظ میں۔ انعمت، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ ایک غلطی ہے، اسے اس طرح سنائی دینا چاہیے: انعمت، انعمت۔ آخری غلطی نون کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، جب اس کے بعد کوئی پر منہ والا حرف آ رہا ہو،
جیسے کہ مثال کے طور پر ان الفاظ میں نظر نظن. تو یہاں نون کے بعد اللہ آ رہا ہے جو کہ ایک پر یعنی موٹا حرف ہے، لیکن نون پھر بھی ایک باریک حرف ہے جسے بالکل بھی موٹا نہیں ہونا چاہیے اور اسے اس طرح سنائی دینا چاہیے نظن نظر. آخر میں اور حسب معمول اگر آپ نے آج کے حرف کے بارے میں کوئی عام غلطی یا کوئی خاص مشکل سنی ہو تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں. دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.